بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ سورہ مومن کی آیت 15۔ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ اللہ کے لیے رفیع الدرجات کا استعمال ہوا کہ بلند درجوں کا والا ہے، بلند درجوں کا مالک ہے۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ تمام موجودات سے اس کا درجہ بہت بلند ہے، درجوں والا یعنی بہت درجے اس کا بلند ہے۔ تمام موجودات سب کے سب، کوئی ہستی بھی کائنات میں ایسی نہیں ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی اور شخص ہو، کوئی مخلوق، کہ اس کا مقام دوسری مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی درجے بھی قریب تر ہو۔ تو دوسری یہ جو ساری مخلوقات ہیں یہ آپس میں تو ان کے درجے بلند ہو سکے، ایک سے دوسرے کے درجہ بلند ہے، یعنی نبی کا درجہ جو ہے عام امتی سے بہت زیادہ بلند ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اس کی کوئی اس حیثیت سے یعنی اس کے درجات کا کوئی اس کے ساتھ مماثلت نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس سے بلند تر ہے، یعنی اللہ کے قریب تر ہونے کا تصور ہے، قریب تر اس کے اس اعتبار سے کہ آدمی اس کے درجات میں شریک ہو جائے تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی صفات یا اس کے اختیارات میں کسی کے شریک ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، تاکہ آدمی بات سمجھ لے جو بتائی جا رہی ہے کہ کسی کے وہ اللہ کا شریک ٹھہرانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ سورہ معارج کے اندر بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ سورہ معارج کے اندر یہ مضمون موجود ہے، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اس کا مقام بہت بلند تر ہے۔ تو یہ بات اس سے بتائی جا رہی ہے کہ کسی کا اس کے ساتھ مماثلت نہیں ہے، لہٰذا کسی کے کو اس کے ساتھ میں اس کی ذات میں یا صفات میں شریک کرنا کوئی گنجائش نہیں۔ اگلی بات کی ذو العرش، مالک عرش ہے، یعنی ساری کائنات کا بادشاہ ہے، فرما روا ہے، کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے۔ جب عرش کی بات ہوتی ہے اس کی حقیقی کیفیت تو اللہ رب العالمین جانتے ہیں، یعنی متشابہات میں سے ہے۔ عرش کے بارے میں ہم اس طرح سے کوئی اس کی ایسی حتمی شکل، کوئی اس کی ایسی کیفیت ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، لیکن یہ بات ہے کہ اس سے مراد جب یہ عرش کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد اللہ کے اختیارات کی، یعنی ساری کائنات کا اختیار جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے، یعنی اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا اپنا اس کی اپنی مرضی ہے کہ جس کو چاہے وہ اس روح سے نواز دے، یا روح سے مراد وحی اور نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے یہ وحی نازل کرتا ہے، اسے اپنا رسول اپنا نبی نامزد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک آدمی کہے فلاں کو کیوں بنا دیا اور فلاں کو کیوں نہیں بنایا، جیسے مشرکین مکہ یہ بات کہتے تھے کہ بس ایک یہی رہ گئے تھے جنہیں اللہ نے اپنا نبی بنایا، کوئی اور نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اس کو چاہے بنائے، وہ جانتا ہے، اپنی حکمت وہ خود جانتا ہے، اور لوگوں کے بارے میں اسے خود معلوم ہے کون کس درجے کا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ بلند درجے والا ہے، عرش کا مالک ہے، اور اس کا اپنا اختیار ہے کہ جس کو چاہے جس پر چاہے وہ یہ روح نازل کر دے، یعنی یہ روح نبوت کی بات ہے کہ وہ اسے نبی بنا لے، اور پھر اس کا کام بتایا کہ لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ یعنی رسولوں کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ بھی اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ یہ ایک ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو
لوگوں کے یعنی انبیاء کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشکل کام ہے، اور جنہیں یہ مرتبہ منصب دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے ان کی ذمہ داریوں کی بات بھی سامنے رہتی ہے کہ وہ کس بلند مرتبے پر ہوتے ہوئے کس بلند ذمہ داری کے بھی یعنی ذمہ دار ہوتے ہیں، کس بلند ذمہ داری سے انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمکنار کیا ہوتا ہے، جس پر سرفراز کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کی ادائیگی بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس معاملے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے، تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں کہ اللہ کا اختیار ہے کہ جسے چاہے نبی بنا دے، اور اس کا مقصد بنانے کا یہ ہے تاکہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، یعنی حشر کے دن جب اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے تو اس حوالے سے یعنی وہ خبر لوگوں کو دے۔ پھر اسی جب یہ بات ہوگی تو پھر اس کے حوالے سے تیاری کے مراحل اور سارے باتیں سب اس کے ذمن میں آ جائیں گی۔ اس دن کے حوالے سے کون سا کام کامیابی کا ہے، کون سا ناکامی کا ہے، کون سا راستہ درست ہے، کون سا غلط ہے، وہ سب پھر اس کے ذمن میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ وہ دن یعنی ملاقات کا دن کون سا ہے؟ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ تو یہ بات جو اس میں یہاں میں بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں جب لوگ جمع ہوں گے، یعنی زمین کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اور بالکل سپاٹ ہوگی، اس میں کوئی اوٹ نہ ہوگی، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں اس کے، تو ایک کیفیت تو یہ ہے کہ سب کے سب سامنے ہوں گے، کوئی کہیں چھپ نہیں سکتا، سب کے سب سامنے، ایک کیفیت یہ ہے۔ اور دوسری کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی بات جو ہے وہ چھپی نہیں رہ جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں یہ بات بتائی ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ جس دن کوئی راز نہیں رہ جائے گا، سارے راز جو ہے وہ فاش ہو جائیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ کسی کا پردہ رکھنا چاہے، ورنہ سارا حساب کتاب کے دن جو ہے سارے معاملات سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، لا یخفی علی اللہ منہم شیء۔ ایک تو بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز سے خود براہ راست واقف ہیں، اور پھر اس کے بعد جو انتظام اللہ نے کر دیا ہے ان کے نام اعمال کا اور ان کے تمام اعمال کے گواہی کے لیے جتنے انتظامات ہیں وہ بھی سامنے ہوں گے۔ تو غرض یہ کہ تو اللہ کے اپنے علم کا معاملہ ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس دن یہ کہا جائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ بادشاہی تو آج بھی اللہ ہی کی ہے، یعنی اس سے اس دن کی بات نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک محدود آزادی دی ہے، ایک محدود اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے استعمال کا معاملہ اس کا ہے کہ وہ اس بنیاد پر سمجھتا ہے کہ شاید وہ سب کچھ کا مالک ہو گیا ہے، شاید وہ بادشاہ حقیقی بن گیا ہے، یعنی وہ اپنے جو بادشاہی کا اور جباری کا اور اس اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے اختیار و اقتدار کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی ہے اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا میں ان کی آزمائش کا مرحلہ ہے، حالانکہ دنیا میں بھی سب کچھ وہ نہیں کر سکتے، محدود ہوتا ہے ان کا اختیار، محدود ہوتی ہے ان کی آزادی، اللہ جو ہونے دیتا ہے بس وہی ہوتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی، منشا نہیں ہے، وہاں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی سارے اختیار اقتدار اگر اس کو دنیا میں جتنا بھی کچھ حاصل ہے اس کے باوجود، تو بہرحال اس کے انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو صاحب ان کا نظام ان کے بعد چلتی ہے، تو وہ دن ایسا ہوگا جس دن یہ آزادی جو ہے ختم ہو جائے گی، اور انسان اس طرح اللہ کے سامنے ہوگا کہ حقیقت اس کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ ہاں بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ تو آج بھی اسی کی ہے، کل بھی اسی کی ہے، لیکن آج صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ غیب میں ہے، یعنی اس کے اختیار کو پہچاننے کی ضرورت ہے، یعنی اس کے لیے عقل کا استعمال کرنا، کتاب کی طرف رجوع کرنا، یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہاں کیا اللہ تعالیٰ کی اپنے اختیار اقتدار کے کرش میں معاملات سارے سامنے، اور انسان خود بھی محسوس کرتا ہے، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو محسوس کر لیتا ہے کہ ہاں کون ہے کہ جو واقعی مالک ہے اس دنیا کا، اور یہ سارے انتظامات جس کے تحت چل رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں جو لوگ حقیقت پر نظر رکھتے ہیں، یعنی عقل سے کام لیتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے رکھی ہوتی ہے، تو وہ تو یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، لہذا ان کے ذہنوں میں کوئی خناس اس قسم کا جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں۔ لہذا جو خلفاء ہیں، جیسے ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کی بات آتی ہے سامنے، اور پھر انہی کی طرح سے اور بھی
لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو اس بات کو سمجھتے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے اس انتظامی ذمہ داری کو کہ وہ لوگوں پر منتظم یعنی امیر بنا دیے گئے تھے، اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اور جو ذمہ داری ان کی بنتی تھی، جو خدمت ان کے ذمے تھی کہ لوگوں کی کریں، وہ کرتے رہے اور لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ معاملات کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار ان کو دیا۔ تو جو لوگ سمجھتے تھے، حقیقت کو پہچانتے تھے، اور جو لوگ یہ نہیں جانتے یا گویا کہیے کہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، عامر مطلق بن جاتے ہیں، خود اپنے آپ کو سب سے بڑا بادشاہ تصور کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ دن آئے گا کہ ساری شاہی کی اور ساری جباریت کی ہوا جو ہے ان کے دماغ سے نکل جائے گی، اور اس دن پتہ چلے گا آج تو حزب مجسٹی کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، دھکے کھا رہے ہیں، کوئی ہٹو بچوں کا نعرہ لگانے والا بھی نہیں ہے، کوئی ان کے لیے کوئی تھوڑا سا وہ کہیے کہ اہتمام کرنے والا بھی نہیں ہے، تو اس دن پتہ چل جائے کیا ان کی حقیقت ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس دن جو ہے جب بات ہوگی تو سبھی پکاریں گے، سبھی کہہ دیں گے کہ ہاں یہ بات تو ایسی ہی ہے۔ تو اس معاملے میں ایک تو جو اہل ایمان ہے وہ تو آج بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کل بھی کہیں کہ بالکل آج تو اللہ ہی کی ہے، آج اس کے فیصلے ہونے ہمارے سامنے آنے، اس کا نتیجہ سامنے آنا ہے، اور جو نہیں مانتے تھے دنیا میں وہ بھی مجبوراً یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں واقعہ تو یہی ہے۔ فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، سریع الحساب یعنی جلدی، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اس معاملے میں یعنی کوئی تاخیر کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے تو آخرت کا جب بھی معاملہ سامنے رکھا جاتا ہے، عقیدہ آخرت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے مختلف حوالے مختلف مقامات پر ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس میں خصوصیت یہی ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، یعنی آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو جزا مل رہی ہے، جو بدلہ مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کل نفس بما کسبت، ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی کسی کے ساتھ میں، بلکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ مہربانی ہی فرماتا ہے۔ اگر کوئی رعایت کا مستحق قرار پائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتا ہے، لیکن یہ بات کہ بہرحال جو کچھ بھی کسی کے ساتھ معاملہ وہاں پر ہو رہا ہوگا وہ اس کے اپنے عمل کی بنیاد پر ہوگا، اپنے کسب کی بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ دنیا میں کیے جانے والے عمل کو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کسب یعنی کمائی قرار دیتا ہے، یعنی اس کا بدلہ اسے ملنے والا ہے، اس کا اچھا یا برا بدلہ، ہر عمل کا ایک بدلہ ہے۔ ایک بدلہ تو دنیا میں سامنے آ جاتا ہے اور وہ محدود ہوتا ہے، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ اس کا وہی بدلہ سامنے آئے کہ جو واقعی اس کا بدلہ ہونا چاہیے۔ واقعی اس کا بدلہ یعنی ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور ایک لذت اس سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن گناہ کا اصل نتیجہ تو سامنے اس وقت آئے گا کہ وہ لذت نہیں ہے بلکہ وہ تو عذاب ہے، وہ تو کیا کہیے کہ سخت ترین مشکل کا معاملہ ہے، تو اصل حقیقت تو اس وقت سامنے آ رہی ہوگی۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو دن ہے یہ بدلے کا دن ہے، اس کو مالک یوم الدین اللہ کہتے ہیں، جب کہ بدلے کے دن کا مالک۔ تو یہاں کہا اس کی کھول کے بیان کر دیا کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی ظلم کی جتنی باتیں ہو سکتی ہیں، اب یہ بات کس حوالے سے ہو رہی ہے؟ یعنی جزا دینے کے معاملے میں ہو رہی ہے، یہ جزا کے معاملے میں کہ جزا دینے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے حق تلفی نہیں ہوگی، جس کا جو حق بنتا ہے وہی اس کے ساتھ میں معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن عدل کا معاملہ کریں گے، لا ظلم اليوم۔ تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی اجر کا آدمی مستحق ہو اور وہ اسے نہ ملے، یا یہ کہ جتنے اجر کا مستحق ہے اس سے کم دے دیا جائے، یا یہ کہ وہ سزا کا مستحق نہ ہو مگر اسے سزا دے دی جائے، یعنی جو جزا کا مستحق اسے جزا، جو سزا کا مستحق ہے اسے سزا، اور جتنی سزا کا مستحق ہے اتنی۔ جیسے جزا میں تو اللہ بڑھا چڑھا کر دینے کی بات کرتا ہے، لیکن سزا کے معاملے میں کہا کہ جتنا جرم ہے اتنی سزا دی جائے گی۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا اس دن کہ مظلوم جو ہے اس کی داد رسی نہ کی جائے، ظالم جو ہے اس کے سامنے ہی وہ کہیے کہ اس عدالت سے جو ہے نکل جائے بری ہو کر، اور اسے جو ہے اس کے ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے۔ تو
تو یہ معاملہ بھی وہاں پر سامنے آئے گا کہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ کسی کے بدلے کوئی دوسرا جو ہے پکڑا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے بہت تیز ہے۔ تو اس کی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، بعض اوقات یہ حشر کے میدان کے حوالے سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں اور اس کی طوالت کا بھی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی ہے۔ اور یہ جو 50,000 سال کا دن سورہ معارج میں آتا ہے، تو اس کے لیے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ حشر کے دن ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر اس کے معاملے میں یہ بھی کہا کہ لوگوں کے اپنے عمل کے اعتبار سے ہے کہ کس کے لیے وہ دن کتنا طویل ہے اور کس کے لیے کتنا مختصر ہے، یعنی اہل ایمان کے لیے، صالح لوگوں کے لیے مختصر ہے۔ تو وہاں کے جو معاملات ہیں وہ بہرحال اس دنیا سے مختلف ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو کیفیت سامنے آئے گی، یعنی قرآن خود بتا رہا ہوتا ہے کہ کیفیات وہاں بدل جاتی ہیں، وہاں انسانوں کی کیفیات ویسے بھی بدل جاتی ہیں، یعنی وہاں معاملات یہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، ایک آدمی جنت میں بیٹھ کر جہنم والوں کو دیکھ لے گا اور ان سے گفت و شنید کر لے گا، اور جہنم والے بھی اس کی بات سن لیں گے اور اپنی بات اسے منتقل کر دیں گے، اپنی بات بھی کہہ دیں گے۔ غرض یہ کہ وہاں کے حالات و معاملات تو بالکل مختلف ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے تو اپنی جگہ پر ہے کہ کیا ہوگا۔ تو یہ جو ان کی وسعت کا معاملہ ہے، یہ انسان کے لیے ایک مشکل وقت تو اپنی جگہ پر ہے، جیسے اس کی سختی بتائی گئی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس کام میں بڑی دیر لگے گی۔ بھائی ساری کائنات یعنی مخلوق کا حساب ہو رہا ہے اس دن، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا۔ تو معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اللہ کو اس کام میں بڑی دیر لگے گی۔ سریع الحساب کہا نا، جیسے اللہ رب العالمین پوری کائنات کے اندر، یعنی اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، اگر انسانوں کی بات کریں آپ تو جتنے انسان دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، ان انسانوں کو بیک وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک اس کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ساری باتیں اس کے سامنے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہوتے وہ تمہارے ساتھ، سب کا معاملہ ہے نا یہ۔ تو ایسا نہیں ایک کے ساتھ ہے دوسرا رہ گیا، تیسرے کے ساتھ چوتھا رہ گیا، ان کی بات سن رہا ہے تو ان کی بات نہ سن سکا۔ یہ تو ہمارے ساتھ محدودیتیں ہیں کہ ہم 10 آدمیوں کی بات بیک وقت نہیں سن سکتے۔ اللہ سب کی بیک وقت سن رہا ہوتا ہے اور کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے کہ اس کی سننے تو اس کی وجہ سے اس کی نہ سن سکے۔ بیک وقت سب کا کام ہو رہا ہے، بیک وقت سب کو رزق دے رہا ہے، بیک وقت سب کے ساتھ جو ہے معاملات کر رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہاں پر ایک ایک کا مقدمہ جو ہے اسے نپٹانے کا معاملہ دیر لگے، بلکہ جس طرح سے یہاں یہ سارے معاملات بیک وقت ہو رہے ہیں، اسی طرح بے شمار مقدمات جو ہیں ان کی سماعت بھی بیک وقت ہو جائے گی، بیک وقت ہوگی۔ پھر یہاں تو معاملات جو عدالتوں کے ہوتے ہیں، صاحب گواہ پیش نہیں ہوا اس کو لے کر آؤ اور گواہی ہوگی، یہ سارے معاملات وہاں تو ہر چیز جو ہے، ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، یعنی جو منصف ہے، جو خود جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے، براہ راست تمام حقائق سے واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات یہ ہے۔ اور دوسری طرف معاملات کیا ہے کہ ہر فریق مقدمہ اس کے سامنے بے نقاب ہے، سارے معاملات ہیں۔ تو غرض یہ کہ وہاں ہر مقدمے کا فیصلہ فوری ہو جائے گا، اس میں کوئی تاخیر کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سریع الحساب کی بات ہے، یہ تو یہ اس حوالے سے بتا دی گئی ہے کہ انسان سوچے بڑا اس میں تو بہت وقت چاہیے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور جیسے وہ دنیا کے اندر بیک وقت سارے انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، ایسے ہی حشر کے دن سارے انسانوں کے ساتھ بیک وقت معاملہ کر سکتا ہے۔ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ فرمایا اے نبی ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے، یعنی اسی یوم الحشر کا جو ہے ذکر اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس دن اور کیا کیا ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ بتا دی کہ اے نبی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، انذرہم انہیں ڈرا دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں بہت دور ہے، جانے کتنی ابھی ظاہر ہے زمانہ گزر گیا،
1400 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور اب اتنا 14 صدیاں گزر جانے کے بعد 14.5 کتنا وقت گزر گیا ہے، ابھی تک تو ہے نہیں، اور جانے آگے کیا ہے۔ تو یہ انسان کی کوتاہ نظری ہے، انسان کی کوتاہ نظری ہے، وہ نہیں جانتا اللہ کے فیصلے، اللہ کے اپنے اعداد و شمار، اور جیسے کہا 1000 سال کا دن، 50 ہزار سال کے دن، اس کے منصوبے تو ایسے ہیں۔ تو غرض یہ بھی، اس کے علاوہ بھی بات یہ ہے کہ ہر انسان اتنی مہلت جتنی وہ لے کر آیا ہے، گویا کہ یہی اس کے لیے اصل ہے، اور جانے کب یہ ختم ہو جائے، اور گویا انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کے لیے تو اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے کہ اس کا معاملہ ختم ہو گیا، یعنی عمل کا معاملہ، اور اب تو اسے جو ہے اگلے مرحلے کے اندر، عالم برزخ کے اندر جا کر اچھے برے حالات دونوں میں سے کسی ایک کا جو ہے اس کے ساتھ سامنا ہوگا، اور پھر حشر کا دن کا تو اس کے سامنے آنا ہی ہے۔ تو غرض یہ بات بتا دی ہے کہ انہیں بتا دیا جائے کہ وہ دن قریب آ لگا ہے، کوئی بہت دور نہیں ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ بہت دور ہے ابھی کہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہی ہے، جگہ جگہ اس طرف متوجہ کیا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات جو بیان کی جاتی ہے کہ اس میں تاخیر نہیں ہے، اور پتہ نہیں چلتا کب یہ وقت آ جائے، تو ان سے انسان کا معاملہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہرحال اس کے پاس تو مہلت اتنی ہے جتنی اس کی عمر ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایسے گزر جاتی ہے، یعنی آدمی سمجھا بہت بڑی سمجھتا ہے، لیکن جب جس منزل میں پہنچتا ہے دیکھتا ہے پیچھے مڑ کے، اچھا اتنا وقت گزر گیا، اور پتہ ہی نہیں چلتا اسے کیسے گزر گیا، کہاں ہو گیا، اور آخرت کے تناظر میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہی بات جو ہے قرآن مجید میں ایک متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ وقت بہت قریب ہے، یہ جو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے تیاری کی جائے، اور اس میں کسی مہلت کا غلط مطلب نہ سمجھا جائے، اور آدمی فرصت کو غنیمت جان کر اور گویا کہیے کہ کام کرے، نہ کہ وہ اس وقت کو ضائع کر دے، اور اچانک وہ وقت آئے تو پھر وہ کہے کہ اب میرے پاس کوئی وقت ہوتا تو میں کچھ کرتا۔ تو یہاں پر یہ گویا کہ یہ اس طرح سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور جلدی کریں اس وقت کی تیاری کے لیے، اس کام کی تیاری کے لیے۔ اسی لیے کہیں کہا سارعوا، جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف، اس کی وسعت آسمان و زمین جیسی، سورہ آل عمران میں کہا ہے، کہیں سابقو کہا، سبقت کرو، آگے نکلو، دوڑو اس کے اندر، مقابلے کے اندر۔ تو بہرحال یہ بات بتائی، اور پھر فرمایا اس دن کی پھر کیفیات بتائی، پھر دوبارہ وہ چیز سامنے آ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذا القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، یعنی اس دن کی کیفیت کیا ہے، اس دن کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ کلیجے یعنی انسان اس دن کی ہیبت سے اور اس دن کی جو سامنے آنے والے نتائج ہیں ان سے جو خوفزدگی کی کیفیت ہوگی، اور جس صورتحال کا وہ شکار ہوگا، تو گویا اس میں کہا جاتا ہے انتہائی درجے کی جب انسان جو ہے گویا کسی ہراسمنٹ کی کیفیت ہو جائے، کوئی خوف کا معاملہ آ جائے، تو اس کے دل اچھل کر جو ہے حلق میں آ جائے، اس کیفیت سے وہ دوچار ہوتا ہے کہ قابو میں نہیں آتا ہے، دل جو ہے قابو میں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، یعنی حسرت اور افسوس کا معاملہ۔ یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اس دن کے لیے تیاری نہیں کی ہے، اب تو ان کے پاس غم کے سوا اور کیا ہے، یعنی ان کے پاس جو ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت کیا ان کے لیے فیصلہ لے کر آ رہا ہے، پہلے سے اندازہ ہے انہیں۔ تو یہ انہی کے بارے میں فرمایا، اور فرما دیا ما للظالمین من حمیم، ظالموں کے لیے کوئی ان کا حمیم، کوئی ایسا دوست، جگری یار، کوئی مشفق دوست اس دن نہ ہوگا۔ یہی بات ماں بھی کی ہے، سورہ معارج میں بھی یہ منظر دکھایا ہے، اور بتایا کہ اس دن جو ہے کوئی دوست اپنے دوست کو، جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے حالات۔ یعنی حمیم تو اس گرم جوش دوست کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہر وقت ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، کسی مشکل میں دیکھے، کسی تکلیف میں دیکھے، اور جو ہے دوڑ کر چلا ہے۔ تو یہاں تو سامنے ہوگا سب کچھ، لیکن کوئی کسی کے لیے کچھ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوگا۔ تو ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے، نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ تو اس میں بھی دو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، شفاعت کا جو تصور لوگ رکھتے ہیں، اور خصوصیت سے وہ لوگ جو کہ اسی تصور کے سہارے زندگی بتا دیتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ فلاں کام آ جائے گا، فلاں کے ذریعے نجات ہو جائے گی،
تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ بلا شفیع یطاع، یعنی کس کے لیے؟ مال الظالمین، ظالموں کے لیے نہیں ہوگا کون؟ شفیع بھی جس کی بات جو ہے مانی جائے۔ تو یہ بات تو ہمیں بتائی، شفاعت کا جو عقیدہ ہمارے سامنے قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عزت کا یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ انہیں لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت دیں گے، ان کے اللہ کی اجازت سے اور اللہ ہی کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے انہی کے بارے میں وہ شفاعت کریں گے۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ کہ جنہیں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ خود سے ان کے پاس یہ اختیار ہوگا، یعنی کفار و مشرکین و گمراہ لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے، آج بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جن بزرگوں کے ہم دامن گرفتار ہیں وہ کبھی ہمیں دوزخ میں نہ جانے دیں گے، بلکہ اڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور بخشوا کر ہی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ بات بتائی جا رہی کہ ایسی کوئی کیفیت ہمارے قرآن اس بارے میں بیان کر دیتا ہے، اس میں سب لوگوں کا کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ اور جو اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیں گے یا یہ حکم دیں گے، ان کا اذن ملے گا، تو ان کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ ایک تو یہی کہ اللہ تعالیٰ وقال الصوابہ، صحیح بات کہیں گے، غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی ایک بات تو یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دی ہے کہ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ جس کے حق میں کہیں گے اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ بات جو ہے اس طرح سے ان کے پاس ہو کہ آج جن لوگوں پر جہنم واجب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا اس فیصلے کو بدلوا لیں۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جہاں اس کی بات بیان کی گئی ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے انہیں نکالا جائے، پھر وہ جو معاملہ ہے بالکل الگ معاملہ ہے۔ تو غرض یہ کہ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظالم جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیے جہاں کہ شفاعت کے عقیدے کا معاملہ سامنے آتا ہے، یعنی لوگوں کی جو شفاعت کے عقیدے کے حوالے سے جو بگاڑ لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار کچھ لوگوں کے پاس از خود ہے موجود اور وہ جس کے لیے چاہیں گے استعمال کریں گے اور ان کے لیے بھی وہ استعمال ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ عام طور پر وہاں ساتھ ہی بتاتا ہے کہ وہ علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر وہ اللہ کو یہ بتائے کہ ہاں یہ آدمی رعایت کا مستحق ہے۔ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کس رعایت کا مستحق ہے۔ اور وہاں یہ معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہاں لوگوں کے لیے جو ہے رشتہ داریوں کی بنیاد پر جو ہے ان کے جو آپ پتہ چلے کہ غلط فیصلے کر دیے جائیں، جو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اسے اس کا استحقاق دے دیا جائے۔ ہاں تو معاملہ اس اعتبار سے کہ جو جس چیز کا مستحق اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے، وہ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ دن ہی وہ ہے کہ آدمی کا کسب، آدمی کا عمل اس کے کام آئے گا۔ تو یہاں اسی طرح بتایا کہ اللہ کے علم کی بات، یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے۔ یعنی جو انسان نگاہوں میں ادھر سے ادھر بات کر جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اور پھر فرمایا وما تخفی الصدور، اور یہ تو نگاہیں تو پھر بھی سامنے ہے، وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یعنی سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے بھید ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اب بات ہو چلو نظر تو سامنے آدمی نے سمجھا کہ میں نے نظر بچا کے کوئی بات کر دی ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یا کبھی دنیا والے بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی ایسا ہو جائے، لیکن دل کے حال تو کوئی نہیں جانتا، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی کہ اللہ کا علم کتنا ہے، لہٰذا اسے کون کیا بات بتا سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں صاحب یہ جو ہے رعایت کا مستحق ساتھ یہ رعایت کی جائے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، اور اللہ ٹھیک بے لاکھ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہی بات پھر واضح کی جا رہی ہے کہ لوگ جس خیال میں ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ فیصلے میں کچھ اور بھی لوگ شریک ہوں گے، کچھ اور بھی ہستیاں ہیں، کچھ اور بھی ایسے مخلوق میں سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، تو اللہ بتا رہے ہیں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے فیصلے کون کرے گا؟ واللہ یقضی بالحق، اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی اس میں اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر رکھا ہے کہ ہاں اس کے اوپر چھوڑ رکھا ہے
اور یہ بات قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں جگہ جگہ بتائی ہے. جیسے اس کی سورہ انفطار میں فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم یوم الدین کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یعنی اس دن کی ایک ہی خصوصیت اس مقام پر اللہ نے بیان کی کہ کہا کہ تمہیں کیا معلوم کیا ہے یوم الدین؟ تو فرمایا وہ دن ہے جس دن کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کچھ بھی کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور حکم سارا کا سارا اللہ کا ہوگا. سب اللہ کے جو ہے اس دن فیصلہ خود کرنا ہوگا براہ راست. تو فرما دیا کہ یہ جو والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں فیصلے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جس کو علم ہے وہی سب بات بتا سکتا ہے، کر سکتا ہے. مخلوق کے پاس کیا علم ہے؟ کیا وہ پہلی بات تو اختیاری نہیں ہے. مخلوق جو ہے مخلوق کے فیصلے کرے، یہ کہاں سے معاملہ ہوگا؟ خالق ہی کو اس بات کا حق ہے کہ مخلوق کے فیصلے کرے اور پھر وہ اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے. اپنی گویا کہ یہ کہ خود براہ راست جو علم ہے اس کا سماعت کا اور گویا کہ بصارت کا، کہ وہ دیکھتا بھی ہے، سننے والا اور دیکھنے والا سارے معاملات کا ہے، تو وہی فیصلے کر بھی سکتا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبهم وما کان لهم من اللہ من واق. فرمایا کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یعنی تم اپنے بارے میں کیا تصور رکھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کون سا اختیار ہے؟ تمہارے پاس کون سی طاقت ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پر تمہیں خیال ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تم وہی روش اختیار کرو جو پچھلی قوموں نے، نافرمان قوموں نے، مجرم قوموں نے اختیار کی، اور پھر تمہارے ساتھ ان جیسا انجام نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، نہ تمہیں وہ طاقت حاصل ہے. یعنی طاقت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے. عاد کو، سمود کو اگر دیے تو کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے. انہیں تنومند بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے. انہیں مہلت طویل دی قوم نوح کو تو اللہ نے دی ہے. یہ سب تو اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا دیا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں. ذرا دیکھتے اولم یسیروا فی الارض، کہیں زمین میں چلے پھرے نہیں. فینظروا، کہ یہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ پچھلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، کیا کچھ ان کے ساتھ معاملات ہوئے. یعنی مجرموں کی بات ہو رہی ہے. اور بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کمزور لوگ تھے. کانوا ہم اشد منہم قوہ، کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. اور یہ جو کہا آثارا فی الارض، ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے. یعنی ان کی کارکردگی کا نمونہ آج بھی تمہیں زمین میں نظر آتا ہے. آج بھی تمہیں وہ کھنڈرات نظر آتے ہیں، وہ عمارتیں نظر آتی ہیں جو گویا کہیے کہ ان کی اس اپنے اس دور کی جو انہیں طاقت حاصل تھی، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دے رکھا تھا، اس کا اظہار اس سے ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنی شان و شوکت تھی ان کی اور کیا ان کے پاس طاقت تھی سب، لیکن کچھ بھی کام نہیں آئی ان کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑا. اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑا. تو یہ گناہ جو ہے یہ ہے انسان کے لیے سبب اس کی ذلت کا، اس کے لیے عذاب کا. تو یہ بتایا جو بھی گناہ کرے گا پھر نتیجہ نکلے گا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کی پکڑ کر لیتا ہے، ورنہ آخرت کا معاملہ ہے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ ان کا انجام اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بس ایسے لوگوں کر دیا گیا. ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے کہ اللہ نے ان کے پاس رسول بھیجے جو بینات لے کر آئے، روشن نشانیاں لے کر آئے.
ایسی علامات و نشانی سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، ایسی روشن دلیلیں جس سے اس تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت انہیں ملتا تھا، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے واضح زندگی گزارنے کے طریقوں نے بتا دیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ایک حکیم کی طرف سے یہ جو ہے بتائے جا رہے ہیں، اور کتنی پاکیزگی اس کے اندر ہے، کتنی دانائی اس کے اندر ہے، کتنی دانشمندی اس کے اندر ہے، اس کے اندر ساری دنیا کا فائدہ، یعنی ان پر غور کریں، ان کو ذرا سمجھیں، دیکھیں، پرکھیں، سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں، مشرکین مکہ کے حوالے سے بیان کی ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے اس کو جھٹلا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، سوچنے دیکھنے کی سمجھ، اور جو ہے زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ بھائی ہم نے دیکھا سمجھا لیکن ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں دل کو نہیں لگا۔ جو دیکھتا سمجھتا ہے، جو تدبر تفکر کرتا ہے تو اس کے دل کو لگتی ہیں یہ باتیں، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بات جو ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔